بسم اللہ الرحمن الرحیم یوٹیوب چینل انٹرسٹنگ سٹوری کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل انٹرسٹنگ سٹوری کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے لازمی شیئر کیجیے اور فیڈ بیک کے طور پر کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ تو لیجئے اب بغیر کسی تاخیر کے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ انٹرسٹنگ سٹوری چینل کے معزز ناظرین، اب آپ دیکھنے جا رہے ہیں نیو ناول طیب سے بیوی تک کا سفر ایپیسوڈ نمبر 43، جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹ ہے۔ اس کے اندر آپ بہت کچھ دیکھنے والے ہیں۔ خیر، اس کے اپلوڈنگ میں جو تاخیر ہوئی ہے اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے ایک ویڈیو شیئر کر چکا ہوں جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ وہ بہت خوبصورت صبح تھی۔ کبیر دادا 9:30 بجے جاگا کرتا تھا، مگر تناوش نے نماز پڑھ کر ہی اس کے ساتھ اٹھکیلیاں شروع کر دی تھی۔ 2-3 دفعہ تو اس نے سونے دو یار کہہ کر تناوش کی پیش قدمی اور جاریت کو روکنا چاہا، مگر پھر ہتھیار ڈال دیے۔ وہ ایک لاڈلی محبوبہ کی طرح اسے چھیڑتی رہی۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ تنگ آ کر وہ اس کی جانب کروٹ لے کر پوچھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں، بس بور ہو رہی تھی، سوچا تھوڑی باتیں کر لیں۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اس وقت سوتا ہوں۔ رات آپ کو 10 بجے سلا دیا تھا، میں اس کے بعد بھی کافی دیر جاگتی رہی اور اب بھی آپ سے کافی پہلے جاگی ہوں۔ آپ کی نیند ابھی تک پوری نہیں ہوئی کیونکہ میں نے سارا دن مصروف رہنا ہوتا ہے، جبکہ تم میرے جاتے ہی سو سکتی ہو۔ تناوش نے منہ بسورا۔ ہاں، جیسے آپ کی غیر موجودگی میں مجھے نیند آ جاتی ہے نا۔ کیوں نہیں آتی؟ کبیر دادا بے ساختہ پوچھ بیٹھا۔ پتہ نہیں، وہ شرما گئی تھی، جھوٹی۔ کبیر دادا نے اسے چھیڑا۔ کل جب میں لوٹا تو تم بے خبر سو رہی تھی۔ تناوش کا نکرائی کہکا گونجا۔ توبہ ہے، یہ لڑکا بھی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں گنتا ہے۔ پھر وہی بدتمیزی؟ کبیر دادا نے خفکی زہر کی۔ بدتمیزی نہیں کرتی، جو محسوس ہوتا ہے کہہ دیتی ہوں۔ وہ اس کی ناک کی بننگ پکڑ کر مروڑنے لگی۔ کسی دن اتنی مار کھاؤ گی کہ ساری شرارتیں بھول جائیں گی۔ اچھا، کتنی؟ اس نے شوق نظریں گھما کر شرارتی لہجے میں پوچھا۔ وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، جھوٹا۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے پیٹھ میں گدگدی کرنے لگی۔ کبیر دادا بھی بے اختیار ہنس پڑا تھا اور پھر اسے معلوم ہی نہ ہوا اس کی کھٹی میٹھی نوک جھوک میں گڑی کی سوئیاں 10 کا ہندسہ عبور کر کے آگے بڑھ چکی تھی۔ تناوش کی باتیں ختم ہونے ہی میں نہیں آ رہی تھی اور کبیر دادا جیسے خاموش طبع نے بھی جانے اتنی باتیں کیسے کر لی تھی اور اب بھی اس کا جی نہیں بھرا تھا۔ کسی کا ساتھ اتنا خوش کن، اتنا لذت بھرا، اتنا پر لطف بھی ہو سکتا تھا، یہ اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ خود پر جبر کر کے وہ بولا، اچھا ناشتہ لاؤ نا، پھر جانا بھی ہے۔ آج نہ جائے نا، تھوڑی دیر اور گپ شپ کر کے اکٹھے بیٹھ جائیں گے، کھانا بھی بیر کھائیں گے۔ پھر مجھے شاپنگ کے لیے لے جانا، مجھے بہت سارا میک اپ کا سامان اور کپڑے خریدنے ہیں تاکہ میں روزانہ سجوں اور سنوروں، آپ کی آمد کا انتظار کیا کروں۔ تم میک اپ کے بغیر ہی ٹھیک لگتی ہو۔ وہ تن کر بولی، نہیں لگتی ٹھیک۔ اگر لگتی تو کل وہ پرکٹی کبوتری جہاں نہ آئی ہوتی۔ کبیر دادا ہنسا، تو تمہارا خیال ہے وہ اس لیے آئی تھی کہ تم میک اپ نہیں کرتی ہو؟ وہ نرمی سے بولی، ہاں میں آپ کو اچھی لگنا چاہتی ہوں، خوبصورت لگنا چاہتی ہوں، اتنی پیاری کہ آپ میرے علاوہ کسی کی طرف دیکھیں بھی نہ۔ ہے نا بے وقوف، پیارا لگنا سجنے سورنے کے مرہون منت تو نہیں ہوتا۔ آپ نے شاپنگ پر لے جانا ہے یا نہیں؟ مجھے بہت کام ہے، تم ڈرائیور کو ساتھ لے جا کر شاپنگ کر آنا۔ وہ درمی سے بولی، آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی۔
خیر میں نہیں جا سکتا، حتمی انداز میں کہتے ہوئے وہ بستر چھوڑ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گیا۔ ابھی تک اپنی عزت گنوانے کا حوصلہ اس میں نہیں آیا تھا۔ یوں اس کے ساتھ بازار میں پھرنے کی خبر پر پاشا نے تو آسمان سر پر اٹھانا تھا ہی، باقی آدمیوں کو بھی ہنسنے کا موقع ہاتھ آ جاتا۔ اتنی سوجھ بوجھ بہرحال اس میں موجود تھی، اسی لیے اس نے تناوش کی محبت کے جواب میں اعتراف محبت نہیں کیا تھا کہ پھر اس کی فرمائشیں اور زیادہ بڑھ جانا تھی۔ ذرا اسے توجہ دینے ہی پر اس کی جارحیت اور نخرے اتنے بڑھ گئے تھے، تو اعتراف محبت کے بعد تو وہ قابو ہی میں نہ آتی۔ وہ جتنی معصوم اور سادہ نظر آتی تھی اتنی تھی نہیں۔ پاشا کے بقول وہ 420 اسے انگلیوں پر نچائے گی، اور اسے یہی محسوس ہو رہا تھا۔ کبیر دادا کی طرف سے ذرا سی ڈیل ملنے پر وہ اچھی خاصی سر پر سوار ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے صبح سویرے ہی اسے جگا دیا تھا، اور پھر یوں ہی لیٹے لیٹے دن بھر کا پروگرام بھی ترتیب دے دیا تھا، گویا کبیر دادا فارغ ہی تو بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں محبت میں کئی مراحل آتے ہیں، جس میں آخری مرحلہ ہوش و آواز کھو دینے کا ہوتا ہے، اور کبیر دادا فی الحال ہوش و آواز سے بیگانہ ہونے کے مرحلے تک نہیں پہنچا تھا، کیونکہ اپنا اچھا برا ابھی تک اس کی سمجھ میں آ رہا تھا۔ وہ ناراضگی بھری ان نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ کبیر دادا کے غسل خانے میں گھستے ہی اس نے ایک گہرا سانس لیا اور بیڈ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گھس گئی۔ کبیر دادا کے پہننے کے لیے اس نے سوٹ الماری سے نکال کر باہر لٹکایا اور باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی۔ کبیر دادا کے تیار ہونے تک وہ ناشتہ لے آئی تھی۔ اسے مسلسل خاموش پا کر کبیر دادا پوچھے بنا رہ نہ پایا تھا۔ لگتا ہے ایمونیشن ختم ہو گیا ہے۔ جو کلیشن کوف کی طرح تڑ تڑ کرتی زبان چپ ہے۔ وہ دکھی لہجے میں بولی، آپ کی شان میں تو فرق آ جائے گا نا مجھے شاپنگ پر لے جاتے ہوئے۔ بالکل، کبیر دادا نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ وہ پھر منہ پھلا کر خاموش ہو گئی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اس کی ٹائی باندھنے لگی۔ ایسا کرتے ہوئے نہ تو وہ کبیر دادا سے آنکھیں ملا رہی تھی اور نہ چہرے پر ہنسی کی کوئی رمق موجود تھی۔ اس کا ناراضگی سے پھولا ہوا چہرہ دیکھ کر کبیر دادا مسکرانے لگا تھا۔ اچانک اس کے دل میں شدت سے خواہش جاگی کہ اپنے سارے کام ملتوی کر کے تناوش کو شاپنگ پر لے جائے۔ کتنی معصومیت اور چاہت سے کہہ رہی تھی کہ آپ کے لیے سجنا سورنا مجھے پسند ہے، آپ کے لیے سجا سورا کروں گی۔ یقیناً نگی کی بھرپور سجاوٹ اور میک اپ دیکھ کر اسے بھی اس کی طرح سجنے کا شوق چڑھا تھا۔ اگر سادگی میں اس کا یہ حال ہے تو سجنے سورنے کے بعد تو کوئی سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑے گی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے متعلق، اس کی باتوں کے متعلق سوچنے لگتا۔ ٹائی باندھ کر وہ حسب معمول منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا کر اس پر پھونکنے لگی۔ اب جاؤں، جلدی آنا، ایسا لہجے میں کہہ کر وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس کا دکھی لہجہ سن کر کبیر دادا کو کچھ ہونے لگا تھا۔ ایک دم اس سے رخ پھیرتے ہوئے وہ لمبے ڈگ بھرتا ہوا بہر کی طرف بڑھ گیا۔ کار میں بیٹھ کر بھی اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب وہ جادوگرنی اس کے اعصاب پر سوار ہونے لگی تھی۔ خفیہ اڈہ پر پہنچتے ہی اسے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ تناوش کی کال آنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اس کی کال کو نظر انداز نہ کر سکا۔ جی، اس نے لہجے میں بے اعتنائی سمونے کی پوری کوشش کی تھی۔ امی جان کی طبیعت خراب ہے، اگر اجازت ہو تو گھر سے ہو آؤں؟ چلی جاؤ، بلکہ ایسا ہے 1-2 دن ان کے پاس ہی گزار لو۔ کبیر دادا اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ اسے تناوش کی اتنی بھی ضرورت نہیں تھی۔ وہ فوراً بولی، میں لوٹ آؤں گی نا، ماں جی کی طبیعت اتنی زیادہ بھی خراب نہیں ہے، اور پھر آپ کو بھی تھوڑا مسئلہ بنے گا۔ وہ بے پرواہی سے بولا، مجھے کیا مسئلہ بنے گا، چھوٹا بچہ تو نہیں ہوں۔
تم سے پہلے بھی تو زندگی گزر رہی تھی، اچھا ٹھیک ہے۔ اس کی بے اعتنائی پر وہ جیسے بجھ سی گئی۔ کبیر دادا اس کی جانب سے کسی شوق اور شرارتی فکرے کی توقع کیے بیٹھا تھا۔ اس کا اداسی بھرا لہجہ اسے دکھی کر گیا تھا۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور ہاں، الماری کی چابی یاد سے تپائی پر رکھ دینا۔ جی نہیں، ایک بوتل نکال کر ریک پر رکھ جاؤں گی، دوسری بوتل کل دوبارہ آ کر نکال کر پھر لوٹ جاؤں گی۔ اس کے لہجے کی شوخی لوٹ آئی تھی۔ اطمینان بھرا گہرا سانس لیتے ہوئے وہ بولا، جانتی ہو میں تمہیں مس مصیبت کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہ میں ہوں ہی مصیبت۔ اس کی نکرائی کہہ نے کبیر دادا کی سماعتوں میں رس گھولا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی تبسم نمودار ہو چکا تھا۔ شکر ہے تمہیں اتنا تو معلوم ہے۔ وہ ناز سے بولی، نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں بہت پیاری ہوں، خوبصورت اور اچھی لڑکی ہوں، اور ایسا ہی یہ سب سمجھتے ہیں۔ ایسا سمجھنے والوں میں کم از کم میں شامل نہیں ہوں۔ وہ فہمائشی لہجے میں بولی، جھوٹ بولنے سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ وہ استہزائیہ لہجے میں بولا، میرے باقی کام تو اللہ میاں کو بہت راضی کرنے والے ہیں نا۔ وہ سرت سے بولی، پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے۔ گھر جانے کی اجازت لینے کو فون کیا تھا یا گپے ہانکنے کو؟ خود تو فارغ ہوتی ہو، کسی دوسرے کو کام کرنے دیا کرو۔ فارغ نہیں ہوتی جناب، پڑھائی کر رہی تھی، امتحان سر پر ہیں۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن میری جان بخشش کر دو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بات کو طول دے رہا تھا۔ تناوش کی باتوں سے نہ جانے کیوں اسے سیری نہیں ہوتی تھی۔ اس کی چند منٹ کی گفتگو نے جیسے اسے تازہ دم کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا کام کریں، دن کا کھانا یاد سے کھا لینا اور رات کو جلدی سو جانا۔ ایک بوتل بہر رکھ جاؤں گی، اس پر اکتفا کرنا۔ یہ نہ ہو کل کی طرح 2-3 بوتلیں اور منگوائی ہوں۔ میں رات خالہ سے پوچھوں گی، اور ایسا کیا نا تو جتنی بوتلیں منگوائیں گے اتنے دن بغیر پیے گزارا کرنا پڑے گا۔ تم نے کچھ زیادہ ہی پرزے نکالنے شروع کر نہیں دیے؟ جی نہیں، مجھے تو بس آپ کی صحت کا خیال ہوتا ہے، میں خود رکھ سکتا ہوں۔ تمہیں بڑی اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ ہے جب آپ غصہ کرتے ہیں نا، فکرہ ادھورا چھوڑتے ہوئے اس نے زوردار کہکا لگایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کبیر دادا کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہو گئی تھی۔ اچھا، ماں کے پاس جا رہی ہوں، شاید علاج وغیرہ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے کچھ رقم ساتھ لیتی جانا۔ موبائل فون میں ایزی لوڈ کرانے کے لیے تو 50 روپے ہے نہیں، آپ سے بات کرنے کے لیے بھی کمپنی سے ادھار لیا ہوا ہے۔ ماں کے پاس کون سے چیک لے جاؤں؟ وہ شرارتی انداز میں ہنسی تھی۔ کبیر دادا کو اس کے لہجے میں طنز، گلے یا استہزاء کی ہلکی سی آمیزش بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود وہ خفیف ہو گیا تھا۔ خوابگاہ کی دائیں دیوار میں جو شیر کی تصویر لگی ہے، اس کے نیچے ایک تجوری موجود ہے۔ اس کے تالے کا نمبر 30-02 ہے۔ تجوری کھول کر جتنی رقم چاہیے ہو نکال لو۔ اس نے دلچسپی سے پوچھا، مطلب 2 دفعہ 302؟ آپ کی کار کا نمبر بھی یہی ہے نا؟ کبیر دادا کو اس کا مشاہدہ کافی گہرا لگا۔ ہاں، اور اب مجھے کچھ کام کرنے دو، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی اس نے تناوش کا جواب سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ گزشتہ کل وہ کافی ضروری کام نپٹا چکا تھا اور آج اس کا ارادہ جلدی گھر لوٹنے کا تھا، مگر تناوش کے گھر چلے جانے کے بعد اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا گھر لوٹنے کو۔ دوپہر کو اس نے پاشا کو کال کر کے اپنے پاس بلا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ پاشا صاحب، کیا ہو رہا تھا؟ وہی روزمرہ کے کام۔ کبیر دادا نے اشتیاق سے پوچھا، نگی سے ملاقات ہوئی تھی؟ آپ کا کیا خیال ہے میں اتنا بچہ ہوں جو اس کے جھوٹ کا اعتبار کر لوں گا؟ پاشا نے منہ بنایا، ویسے بھی مجھے عظیم سے رات 9:15 بجے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ نگی واپس چلی گئی ہے۔
کبیر دادا بیزاری سے بولا، یہ الو کے پٹھے میرے ملازم ہیں یا تمہارے؟ ان غریبوں کو اصل بات معلوم ہی نہیں ہے تو کیا رازداری رکھتے؟ کبیر دادا نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے کرسی کو عقبی دیوار کی جانب گھمایا اور عقب میں موجود کھڑکی پر دونوں پاؤں رکھتے ہوئے اقرار کیا، پاشا تناوش کے بارے تمہارا اندازہ ٹھیک تھا۔ پاشا کے چہرے پر حیرانی ابھری۔ کیا کہہ رہے ہیں دادا؟ سچ کہہ رہا ہوں یار، وہ لڑکی بری طرح میرے اعصاب پر سوار ہو چکی ہے۔ اب اس کے بغیر میرا وقت نہیں گزرتا۔ گھر سے نکلتے ہی واپسی کے پل شمار کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ پاس ہوتی ہے تو اس کی آواز کے علاوہ کچھ سنائی نہیں دیتا، دور جاتی ہے تو اس کی صورت نظروں میں گھومتی رہتی ہے، ہنستی ہے تو میرا دل کھل اٹھتا ہے، اداس ہو تو میں بے چین ہو جاتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی ہے، میرے جوتے جرابیں وہی اتارتی ہے، ٹائی وہی باندھتی ہے، کیا پہنوں گا یہ وہ طے کرتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت پتہ نہیں کون کون سی دعائیں پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتی ہے، دروازے تک الوداع کرنے آتی ہے، واپسی پر دروازے ہی پر ملتی ہے۔ اور تم جانتے ہوں گے کہ میں رات کو 3-4 بوتلیں شراب کی پی جاتا تھا، اب 1 بوتل سے زیادہ نہیں پینے دیتی، کبھی کبھی 1 بوتل بھی پوری نہیں پینے دیتی، اور میں اس کی ہر بات مانتا چلا جاتا ہوں۔ کبھی بیزاری یا غصے کا اظہار کروں بھی صحیح تو وہ میرے غصے کو بالکل خاطر میں نہیں لاتی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ وہ پاشا کی طرف مڑا۔ پاشا میں بر وقت اندازہ نہیں کر پایا یار، میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ چمگادڑ کی طرح گلے میں اٹک جائے گی۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں یا مذاق اڑا رہے ہیں؟ پاشا کے گلے سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ مذاق تو میری زندگی بننے والی ہے یار، اگر اس کا کوئی مناسب حل نہ سوچا گیا تو میں تو گیا کام سے۔ مشکل کیا ہے دادا، کچھ دے دلا کر طلاق دے دو اور نکال بہر کرو ڈائن کو اپنی زندگی سے۔ اتنا آسان ہوتا تو میں تمہارے سامنے بے بسی کا اظہار کرتا۔ معلوم ہے کل رات نکی کی آمد پر میں نے اسے کہا کہ وہ دوسرے کمرے میں چلی جائے، میں نکی کے ساتھ رات گزاروں گا۔ یقین مانو وہ بغیر کوئی تکرار کیے دروازے کی جانب چل پڑی اور دروازے پر رک کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر کر میری جانب دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کے بعد میرے آوازوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، تمام شوق اور دلچسپیاں مجھے بھول چکی تھی، بس یاد تھا تو اتنا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ میں نے فوراً نکی کو چلتا کیا اور اسے واپس بلا کر گویا یہ اعتراف کر لیا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جان چکی ہے، میرے اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود اسے معلوم ہو چکا ہے وہ میری کمزوری بن چکی ہے۔ میں آپ کو پہلے سے متنبہ کر چکا تھا دادا۔ پاشا شاکی ہوا۔ نہیں کبیر دادا نے نفی میں سر ہلایا، سچ تو یہ ہے کہ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی اسیر کر چکی تھی، بس مجھے ہی یہ سمجھنے میں تھوڑی دیر ہو گئی۔ پہلی بار وہ مجھے اس وقت نظر آئی جب میں نے جسٹس ظہیر امجد کو ایک ہوٹل سے باہر روکا۔ وہ ایک جانب کھڑی ہماری گفتگو سن رہی تھی۔ کالج کے کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی مجھے بہت عجیب لگی، اور اس وقت میری حیرانی کی انتہا نہ رہی جب وہ میری کوٹھی پر پہنچ گئی۔ عظیم جیسے تیز اور چلاک آدمی کو الو بنا کر مجھے خوابگاہ سے بلوا لیا۔ اس وقت مجھے تھوڑا سا شبہ ہوا کہ شاید وہ جسٹس ظہیر امجد کی طرف سے بھیجی گئی ہے، مگر جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ معاملہ کچھ اور تھا۔ اسے ایک سڑک شاپ گنڈے سے بھائی کی موت کا بدلہ لینا تھا، اور پھر اس نے خود کو بطور رشوت پیش کیا۔ بس شرط یہ رکھی کہ مجھے اسے نکاح پڑھا کر گھر لانا ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کیوں اس کی ساری شرائط مانتا گیا۔ اب معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اسی وقت میرے دل میں اتر چکی تھی۔
بظاہر میں ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی کو چند دن اپنے بستر کی زینت بنانے کے لیے گھر لایا تھا، مگر در حقیقت میرے دل نے مجھے دھوکہ دیا، اور اب میں سمجھا ہوں تو کافی دیر ہو چکی ہے۔ دادا، میں جانتا ہوں کہ آپ کے تجربے اور سمجھداری کے سامنے میری حیثیت ایک بچے سے بڑھ کر نہیں ہے، لیکن عورت کے معاملے میں آپ اتنا نہیں جانتے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کا واسطہ ہی ایسی لڑکی سے نہیں پڑا۔ البتہ میں جانتا ہوں ان عورتوں کی چالوں، ڈھکوسلوں کو اور مکاریوں کو۔ یہ ڈائن بس اپنا فائدہ دیکھ کر آپ کو چمٹی ہے۔ اس کمینی کا محبت جتانا، چاہت کا اظہار کرنا، خدمتوں سے متاثر کرنا، آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا وغیرہ تمام عیاشی کی زندگی کے اصول کی کوشش ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ خوبصورت ہیں اور عورت ذات کے لیے کشش رکھتے ہیں، مگر آپ سے آدھی عمر کی ڈائن کا یوں ایک دم آپ کی محبت میں مبتلا ہو جانا کوئی چال تو ہو سکتی ہے، محبت نہیں ہو سکتی۔ کبیر دادا نے اسے ڈانٹا، کتنی بار کہا ہے کہ اس کے لیے یوں گھٹیا الفاظ استعمال مت کرو۔ سوری۔ پاشا کا ندامت ظاہر کرنا بالکل مصنوعی تھا۔ کاش میں تمہارا اندازے کو صحیح مان سکتا۔ کبیر دادا کے لہجے میں شامل بے بسی پاشا کو پریشان کر گئی تھی۔ اس نے پوچھا، اچھا آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں، ہنستا مسکراتا کہکا لگاتے دیکھنا چاہتا ہوں، دنیا کی تمام نعمتیں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دینا چاہتا ہوں، اور جو وہ چاہتی ہے وہی چاہتا ہوں۔ اور پتہ ہے، آج میں نے اسے خوابگاہ میں موجود تجوری کا نمبر بھی بتا دیا ہے کہ اسے جتنی رقم چاہیے ہو وہاں سے لے لیا کرے۔ حالانکہ تجوری کے بارے میں نے آج تک تمہارے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں کیا۔ دادا، آپ کو معلوم ہے کہ عورت ذات اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد کس طرح مرد کے پاؤں سے زمین کھینچتی ہے۔ اس وقت وہ نہ جینے کے قابل رہتا ہے نہ مرنے جوگا رہتا ہے۔ اور یاد رکھنا، جلد ہی آپ کی تجوری کو اس نے خالی کر دینا ہے۔ خدا را اس وقت مجھے مورد الزام نہ ٹھہرا دینا کہ پاشا نے آپ کی تجوری خالی کی ہے، وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے۔ دھوکہ دینا تو اس معصوم کو آتا ہی نہیں ہے۔ یقیناً میں نے اس کی آنکھوں میں محبت اور چاہت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس کی ہر ادا، ہر عمل چیخ چیخ کر اس کے دل میں چھپی محبت کا اعلان کرتا ہے۔ پاشا نے دریافت کیا، اگر وہ ڈائن، میرا مطلب ڈائن بھابی، خود ہنسی خوشی آپ کو چھوڑ کر چلی جائے۔ اسے خوش غمگین نظروں سے گورتے ہوئے کبیر دادا نے کہا، اگر ایسا ہو جائے تو منہ مانگا انعام دوں گا۔ پاشا نے کہا، یاد رکھنا مکرنے نہیں دوں گا۔ وعدہ رہا، مگر یہ خیال رہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اسے ذرا سی خراش لگنا بھی مجھے گوارا نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ کمینی بھابی کو آپ کی موت سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، الٹا ترکہ ملنے کی خوشی میں ناچتی پھرے گی۔ بس اس کا یہ روپ مجھ پر اشکارا کر دو، جتنی رقم خرچ ہوتی ہے پرواہ نہیں، دولت بنگلہ کاریں جو چیز اسے چاہیے دے دو، بس وہ مجھے خود آ کر صرف اتنا کہہ دے کہ وہ طلاق چاہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں موجود ہلکی سی ندامت سے مجھے سکون مل جائے گا۔ اس کے بعد تم اسے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دینا تاکہ وہ نشاد افریدی وغیرہ کی انتقامی کارروائیوں سے بچ جائے۔ پاشا اطمینان بھرے یقین سے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں، بس چند دن دیں، مجھے یقین ہے وہ منت کر کے اپنی جان چھڑائے گی۔ کبیر دادا آنکھیں بند کر کے وہ فکرہ تصور کی آنکھ میں لانے لگا جو تناوش نے اسے جان چھڑانے کے ضمن میں بولنے تھے۔ اگر پاشا کی تئیں وہ اتنی ہی چلاک و مکار تھی تو لازماً اپنے عمل کی توجیہ اس کے پاس موجود ہوتی، مگر کوشش کے باوجود اسے تناوش کے منہ سے کوئی ایسا فکرہ ادا ہوتا دکھائی نہ دیا۔ وہ پہلے کی طرح شوخی و شرارت برے انداز میں اس کا ساتھ مانگنے پر مصر نظر آ رہی تھی۔ اسے خیالوں میں گم پا کر پاشا خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ ارے اتنی بیمار تو نہیں تھی کہ تم بھاگی چلی آئی،
तनावुश को देखते ही बुशरा कहने लगी, वो बेचारा भी सोचता होगा इस लड़की को मेके के अलावा कोई काम नहीं सूझता। अगर बुलाना नहीं था तो तबीयत की खराबी का क्यों बताया, अब इतनी बोली बन रही हैं। वो सरहाने की जानिब बैठकर माँ का सर दबाने लगी। इतला देने का मतलब बुलाना होता है, हाँ ना। वो माँ के माथे पर झुक गई। अच्छा, अपने इनसे पूछा था या वैसे ही भागी चली आई? पहले दिन बगैर बताए आई थी, खफा हो रहे थे, अब जरूर पूछती हूँ। तुम पर सही रौब जमाया हुआ है, इसका मतलब है काफी अच्छा आदमी है। वो बहुत अच्छे हैं माँ जी, अभी पता है अपनी तिजोरी का नंबर बताकर मुझे कह रहे थे कि जितनी रकम चाहिए हो निकाल लूं, तो तुम्हें पैसे देने से वो अच्छा हो गया है। बुशरा ने मुंह बनाया। शॉपिंग के लिए तो साथ ले जा नहीं सका कभी। माँ जी तंग न किया करें। ना मानो, बुशरा बेपरवाही से बोली। तनावुश मुंह टेढ़ा करके बोली, एक झूठी तसल्ली नहीं दे सकती और कहती हैं माँ नहीं सेली हूँ। बुशरा हंसी, झूठ का फायदा, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई इनके खिलाफ बात करे। अच्छा, अब आ गई हूँ तो चाय ही ले आओ। तनावुश सर हिलाती हुई बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। माँ के लिए चाय बनाकर वो घर के काम करने लगी। बुशरा सो गई थी। घर के कामों से फारिग होकर इसने सोने की कोशिश की, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। लेटते ही कबीर दादा का वजीहा चेहरा आंखों के सामने नमूदार हुआ और इसके होंठों पर मुस्कुराहट छा गई। कभी तो मान लोगे कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ। वो ख्यालों ही ख्यालों में इससे वो बातें करने लगी जो अभी तक सामने नहीं कर पाई थी। रात के खाने पर इसने एक दो नवालों के बाद हाथ खींच लिया। बुशरा ने पूछा क्या हुआ? जी नहीं, दिल नहीं चाह रहा माँ जी। बुशरा माना खेज लहजों में बोली, इसने तो डट कर खा लिया होगा। तो वो चिढ़ते हुए बोली, मेरी बला से नाक भौहें चढ़ाते हुए बुशरा खाना खाती रही। इसकी तबीयत अब बेहतर थी। ईशा की नमाज पढ़कर वो सोने के लिए लेट गई। अपनी और माँ की चारपाई इसने सेन ही में लगा ली थी। माँ जी, क्या मर्द कभी मोहब्बत का एतराफ़ करते हैं? बुशरा हंसी, हाँ, जिन्हें किसी से मोहब्बत हो जाए वो एक मिनट नहीं लगाते। ये तो है ही मर्दों का शोभा। औरत बेचारी तो बस शर्मा कर चेहरा झुका लेती है और इसका इज़हार मोहब्बत हो जाता है। तो वो क्यों अपनी मोहब्बत छुपाते हैं? इसे मोहब्बत हो गई तो इज़हार करेगा। बुशरा ने इसे छेड़ा। ज़रूरी तो नहीं कि हर खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो जाए, वो बस अपनी मोहब्बत छुपाते हैं, वरना मेरी हर बात मानते हैं, बस थोड़ा सा बेजारी का इजहार करते हैं। साफ ज़हर है वो तुमसे जान छुड़ाना चाहते हैं। आपसे बात करना ही फजूल है। इसने खफा होकर माँ की जानिब पीठ मोड़ ली। बुशरा हंसी, खफा क्यों हो रही हो? आप बस मुझे तंग कर रही हैं। बुशरा ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, शायद इसने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की, इस वजह से इसे मालूम ही नहीं कि मोहब्बत कैसे की जाती है। हाँ ना, यही बात है माँ जी। इसने फौरन माँ की जानिब रुख फेरा। तो तुम किस कॉलेज में मोहब्बत की क्लासें हासिल करती रही हो? क्या मतलब? वो अकलाई बलिश्त भर की हो और तुम्हें मोहब्बतों के बारे में खूब मालूम है। वो तुमसे दुगनी उम्र का भी होकर कुछ नहीं जानता। बड़ी आई मोहब्बत पढ़ाने वाली प्रोफेसर। बुशरा ने इसे लिताड़ा। सो जाएं माँ जी, मुझे नींद आ रही है। वो मुंह बसोरे लेट गई। बुशरा किलकिलाकर हंसी, सच सुनना इतना भी आसान नहीं होता। वो चिल्लाई, अभी आपसे मिलने नहीं आऊंगी, समझी आप? अरे मेरी शहजादी। खफा हो गई। बुशरा ने इसे पुचकारा। नहीं हूँ मैं शहजादी। अगर खूबसूरत होती तो वो ये न कहते कि 2-3 दिन घर पर गुजार लो। इन्हें ज़रा भी तो मोहब्बत नहीं है मुझसे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं मजाक कर रही थी। बुशरा ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, यह कहाँ मुमकिन है कि मेरी शहजादी किसी को प्यारी न लगे। आप बस मुझे झूठी तसल्ली दे रही हैं। अच्छा, अगर आज रात इसकी काल आ गई, बेशक कुछ भी कहे या पूछे, तब तो तुम समझ लेना
کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور تمہیں یاد کر رہا ہے۔ دوسری صورت میں تمہاری سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ دیوار سے سر پھوڑ رہی ہو۔ اس نے فوراً تکیے کے نیچے رکھا، موبائل فون اٹھا کر اپنی چھاتی پر رکھ لیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کی کال آنے کی دعائیں کرنے لگی۔ گویا کبیر دادا کی کال نہ ہو، محبت کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہو۔ بشرا کو نیند آنے لگی تھی، وہ سو چکی تھی، مگر تناوش کال کے انتظار میں جاگتی رہی۔ ایک دو بار خود اس کا جی چاہا کہ کبیر دادا کو کال کر لے، مگر پھر اس کے دل کا حال جاننے کی تمنا میں وہ کال نہ کر سکی۔ گاہے گاہے وہ موبائل کی سکرین جلا کر وقت بھی دیکھ لیتی۔ ہندسوں نے 1:45 ہونے کا اعلان کیا۔ ایک دم اس کا دل رونے کو کرنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ باقاعدہ رونے کا آغاز کرتی، اچانک اسے گلی میں کسی کار کی آواز سنائی دی۔ کاش یہ اس کی کار ہوتی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی۔ اچانک کار اس کے گھر کے سامنے رک گئی۔ تناوش کا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ اسی وقت گلی میں کتوں کے بھونکنے کی زوردار آواز بلند ہوئی۔ بشرا کی آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ وہ نیند میں ڈوبی آواز میں پوچھنے لگی، یہ کم بخت اتنا زیادہ کیوں بھونک رہے ہیں؟ امی جان، کوئی کار دروازے پر آ کر رکی ہے اور مجھے شک ہے آپ کے داماد جی آئے ہیں۔ بشرا نے منہ بنایا، لوگ سوتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں، تم نے جاگتے ہوئے یہی کام کرنا شروع کر دیا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ ماں کی بات کا جواب دیتی، موبائل فون بجنے لگا تھا۔ سکرین پر کبیر دادا کا نام جگمگا رہا تھا۔ فوراً کال وصول کرنے کا بٹن دبا کر اس نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، جی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ہاتھ سے دوپٹہ اپنے سر پر ٹھیک کرتی ہوئی وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کار میں آنے والا شخص کبیر دادا ہی تھا یا وہ لٹورے، لپنڈر، گنڈے، ہوس پرستوں کا ٹولہ جنہوں نے ضمیر حسین کی سرپرستی میں اپنا منصوبہ طے کیا تھا کہ جیسے ہی تناوش اپنی ماں کے گھر جائے گی وہاں سے اغوا کر کے اسے فصیح الدین کے ہاں بھیجا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کو برہنہ کیا جائے گا اور ویڈیو بنائیے وہ کریں گے اور اس کی عزت لوٹیں گے اور کبیر دادا کو پھر بعد میں قتل کر دیں گے۔ آیا یہ کبیر دادا ہے یا یہ منصوبہ بنانے والی، یہ ناپاک عزائم رکھنے والی ٹیم تھی؟ کیا ہوگا آگے چل کے آپ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے تناوش کے ساتھ اور کبیر دادا کے ساتھ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ جلد اپلوڈ کیا جائے تو پلیز کمنٹس باکس میں رہ کا اظہار ضرور کیجیے۔ اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ تک۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اپنا چینل انٹرسٹنگ سٹوری۔ جزاکم اللہ خیر۔